علیکم، میں امداد سمرو۔ 90% فوج عمران خان کے ساتھ ہے، 90% فوجی عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، انتخابات کو لے کر، انتخابات کی سیکیورٹی کو، بڑے بڑے فوجی افسران اس میں شریک ہوئے ہیں، وہ معاملہ، اور پھر مسلم لیگ نون کو مزید 11 دن چاہیے۔ ان معاملات سے پہلے ایک اچھی خبر جو عمران خان صاحب کو ملی ہے اس گھٹن کے ماحول میں۔ عمران خان کے لیے تو گھٹن ہی ہے نا، جتنی مرضی ٹھنڈ ہو، جتنا مرضی کوہرا پڑ رہا ہو، جتنی مرضی دھند اور سموگ ہو، سموگ اسے گھٹن ہی پیدا کرتی ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے لیے اچھے دن نہیں ہیں، برے دن ہیں۔ تو برے دنوں میں ایک اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو یہ معاملات پر بات ہوگی، اور پھر وہ صاحب ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے، حالانکہ الیکشن کے متعلق تمام ادارے بالکل کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں کہ انتخابات ہوں گے۔ اب پہلے میں آتا ہوں مسلم لیگ نون، ان کو 11 دن چاہیے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے حافظ آباد میں ایک جلسہ کیا تھا، نواز شریف صاحب بھی تھے اس میں، لیکن اس میں میجر تقریر جو تھی انتخابات کے حوالے سے وہ مریم نواز صاحبہ کی تھی۔ زیادہ تقریر جو موضوع بحث بنی وہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر اور نواز شریف صاحب کا آدھا ادھورا خطاب، اور نواز شریف صاحب کا چڑچڑاپن، وہ جو آتش بازی ہو رہی تھی اس سے وہ چڑھ گئے تھے، بار بار کہہ رہے تھے بند کراؤ بند کراؤ بند کراؤ، اور ظاہر ہے وہ ایک ردھم کے ساتھ چلتی ہے، وہ ردھم یا ایک وہ سرکل پورا کر کے پھر رکتی آتش بازی۔ تو جب تک وہ رکتی تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے چہرے سے بیزاری اور چڑچڑاپن ظاہر ہو رہا تھا، اور پھر وہ تقریر اس طرح کنٹینیو نہیں کر پائے جس طرح شاید سوچ کر آئے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے سے پہلے مریم نواز کو تقریر کرنے سے روک دیا تھا، اور مریم اورنگزیب کو کہا تھا کہ پہلے آپ ان کو سائرہ افضل تارڑ کو کہ پہلے آپ تقریر کروائیں مریم نواز صاحبہ کی، میری تقریر کروائیں اور مریم نواز کی بعد میں کروائیں۔ تو ہو گیا، نواز شریف صاحب کا خطاب جس طرح کا بھی تھا مریم کا ہوا، اور مریم صاحبہ کی تقریر کے جو پوائنٹس تھے اس کو لے کر اچھا خاصا سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہوا ہے۔ سہولت پاشا صاحب ہیں، انہوں نے تو اس پر ایک بڑا دلچسپ قسم کا تبصرہ کیا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی فری دوں گا، مریم نواز کہتی ہیں کہ 200 یونٹ بجلی فری دوں گا، تو اگر آپس میں آپ کی نہیں بنتی تو 250 پر مان جائیں، یعنی نہ آپ کی نہ ان کی۔ تو یہ اس طرح اب میمز لوگوں نے بنانا شروع کر دی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی مریم نواز کو جو ہے وہ بنا رہی ہے ٹارگٹ کہ جی مریم نواز نے ہمارا منشور چرا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ بہرحال اچھا، اب آج بلاول بھٹو زرداری اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو رحیم یار خان میں ان کا خطاب، مریم نواز صاحبہ کا خطاب خانیوال میں، جلسے اب اپنے عروج پر ہیں۔ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی تو روزانہ 2-2 3-3 اپنا کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے اور تقریبات ہو رہی ہیں ان کی، لیکن منشور بھی ساتھ بلاول بھٹو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے اب اس کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہو گئے، چاند نظر آنے کے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے منشور بنانے والے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، جب ان کو منشور کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا تھا سربراہ، تو اس وقت کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس طرح کے ٹویٹس بھی کیے تھے کہ وہ تو ایک ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، تو وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ تو تخیلات میں ہوتی ہے، خیالات میں ہوتی ہے، تو منشور کہیں خیالی نہ ہو۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب ایک استاد بھی ہیں اور تجربہ کار انسان ہیں، تو ظاہر ہے ان کی سربراہی میں جو منشور بنے گا وہ تو بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے وہ۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو عرفان صدیقی صاحب نے منشور کی جو ہے نا وہ کا اعلان کر دیا ہے کہ جی منشور کب بنے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ان سے سوال ہو رہے تھے، ٹی وی ٹاک شوز ان کو بلا کر پوچھ رہے تھے، پھر پہلے وہ کلیئر نہیں تھے کہ انہوں نے کب منشور دینا ہے، لیکن اب صدیقی صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور اپنے ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ جی منشور جو ہے وہ اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ان کا میں کوٹ ان کوٹ ان کا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں: پارٹی کی عادت سے مشاورت کے بعد مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جو انشاءاللہ 27 جنوری کو لاہور میں منعقدہ ایک تقریب میں پیش کر دیا جائے گا۔ ماہرین کی 36 کمیٹیوں کی تجاویز اور اقدامات پر مشتمل جامع منشور کسی بھی جماعت کی طرف سے عوام سے کیا گیا پہلا باضابطہ عہد نامہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت کی طرف سے، تو پیپلز پارٹی نے تو بلاول تو اپنا منشور ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، لیکن یہ اگر کوئی منشور میں کوئی ہٹ کے چیزیں ہوں گی، ظاہر ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی چیز ہو، اور میں اس کو صحت مند سمجھتا ہوں، ہیلدی کمپٹیشن ہے یہ کہ جی پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا ہم اس سے زیادہ کیا بہتر دے سکتے ہیں، مسلم لیگ نون نے جو منشور دیا ہے تو پی ٹی آئی کہے کہ جی ہم اس سے زیادہ کیا بہتر دے سکتے ہیں۔ تو یہی چاہیے ہوتا ہے، دنیا جہان میں انتخابات اسی طرح ہوتے ہیں
اس پر نہیں ہوتے کہ جس کی شکل بری ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ہوتا ہے الیکشن کہ جی ایک پارٹی کہے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کرنے آئے ہیں۔ وہ جو عمران خان نے کیا ہوا تھا، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، تو جب سے عمران خان کی اٹھان پاکستان کی سیاست میں ہوئی ہے نا، تب سے پاکستان کی سیاست سے منشور مائنس ہو گیا تھا، بیانیے نے جگہ لینی تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بیانیہ سب سے بڑی وبا ہے، یہ جو بیانیے کی سیاست ہے کہ جی عمران خان کے پاس تو بیانیہ ہے، یہ سارے چور اور یہ ڈاکو ہیں، تو اس کے مقابلے میں کوئی بیانیہ ہونا چاہیے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بیانیے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری اگر یہ بات کر کے میدان میں اترے ہیں کہ جناب میں اس پرانی سیاست کے اگینسٹ ہوں، میں نئی سوچ کے ساتھ آگے آ رہا ہوں، یہ انتقام کی سیاست کا میں خاتمہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو رہا کروانے کے لیے، جیل سے باہر آنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی منشور نہیں ہے، لوگوں کو معاشی منشور، سماجی منشور نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی کہ ہم بہت پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ بہتر چیز سامنے لائیں گے۔ کب؟ 27 جنوری کو، یعنی الیکشن سے ٹھیک 11 دن پہلے، اور اس منشور کو عوام میں لے کر جانے کے لیے 6 فروری تک ان کے پاس وقت ہوگا۔ تو ٹوٹل کوئی اپنا 9 دن، 8-9 دن مسلم لیگ نون کے پاس عوام میں اپنے منشور کو لے کر جانے کے لیے ہوں گے، کیونکہ 6 فروری کو تو الیکشن کیمپین ہو جائے گی وائنڈ اپ۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، کسی پریس کانفرنس میں، کسی ٹاک شو پر وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے پٹاری میں سے۔ تو پٹاری ابھی وہ کہہ رہے 36 کمیٹیوں نے سفارشات دی ہیں، تو توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تجربہ کار جماعت ہے، 3 بار بلکہ 4 بار اقتدار میں رہ چکی ہوئی ہے۔ 16 ماہ کے اقتدار کو میاں نواز شریف صاحب بے شک اپنا اقتدار نہ کہیں، لیکن ان کے بھائی وزیر اعظم تو تھے، تو اقتدار تو ان کا تھا، حکومت تو ان کی تھی، اور فیصلے ان کے چلتے تھے کابینہ میں لوگوں کو، یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں تھی، مگر نواز شریف صاحب کیا نام ہے، مفتاح اسماعیل کو وزارت خزانہ سے ہٹا کر اسحاق ڈار کو وزیر بنا سکتے تھے۔ تو اس طرح تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں 11 دن۔ اچھا، اب میں الیکشن پر آتا ہوں، لیکن پہلے جو عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اچھی خبر تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی وہ ایک بار پھر ایک اور مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر لی ہے مداخلت۔ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ مداخلت کر چکی ہے، عدالتی مداخلت ہے، میں نیگیٹو سینس میں نہیں کر رہا، لیکن جو لوئر کورٹ تھی اس پہ جو سائفر کے لیے بنائی گئی اسپیشل عدالت تھی، اس کو 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا تھا سماعت سے، اور گواہوں کے جتنے بھی بیانات قلمبند ہوئے تھے، جتنی بھی جو کاروائیاں ہوئی تھیں یعنی عدالت میں جو کچھ جتنی سماعتیں ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری کالعدم کر کے عدالت نے کہا کہ 0 سے شروع کرو، تو 0 سے شروع ہوا۔ تو اب ایک اور مقدمے میں عدت میں نکاح کا جو مقدمہ ہے، اس میں عمران خان کو ملا ہے بڑا ریلیف۔ اور یہ مقدمہ، اس مقدمے کا سزا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس مقدمے کا کوئی قانون سے اس طرح کوئی تعلق نہیں تھا، یہ مقدمہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اخلاقی طور پر بدنما یا بد کردار دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے ایک تو یہ الزام تھا اس مقدمے میں کہ جی انہوں نے عدت میں نکاح کیا، شرعی تقاضے پورے نہیں کیے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ جو کہ واپس عدالت نے ختم کر دیا کہ جی ناجائز تعلقات تھے نکاح سے پہلے۔ تو بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سلمان اکرم راجہ نے آرگومنٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی عدت میں نکاح اول تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، 48 دنوں کی عدت ہوتی ہے، اور وہ ان کی پوری ہو چکی ہوئی تھی، اور اگر عدت میں نکاح ہو بھی تو فیصلے ہیں کہ وہ بے ضابطہ نکاح باضابطہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں گواہوں کے بیانات قلمبند ہو رہے تھے، تو ان کی پلی تھی، عدالت میں استدعا تھی کہ جناب یہ گواہوں کے بیانات رکوا دیے جائیں۔ تو عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، جو عدالت تھی سول کورٹ، سینئر سول جج صاحب قدرت اللہ صاحب کو روک دیا گیا ہے کہ جی وہ اس معاملے پر ابھی گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں کریں گے۔ اب اگلی سماعتوں کے بعد جب معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حتمی کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اسی پر عمران خان صاحب نے آج پیش ہوئے تھے عدالت میں، وہاں پر صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ وہی میں بات کر رہا تھا نا کہ کل اپنے ایک ویلاگ میں
کہ نواز شریف صاحب آزاد ہیں، ان کو ہر جگہ بات کرنے کی آزادی ہے، جلسے میں جا سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مہینوں تک خاموش، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن وہ کوئی موقع عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کا جانے نہیں دیتے۔ نواز شریف سے عمران خان کو اس بات کی سبقت حاصل ہے کہ وہ جہاں ہے وہ بیٹھتا ہے تو بات کر جاتا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ جو عدالت میں لگی جیل میں وہاں پر جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے تو خاور مانیکا کے متعلق انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا کو الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، وہ کمزور انسان ثابت ہوا، اور کوئی بھی ریاست اس طرح کے مقدمے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے مقدمات نہیں بناتی جس طرح کے یہ بنوائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو عدت میں نکاح والا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کروایا، اور خاور مانیکا ظاہر لاپتہ گرفتار ہو گئے تھے اور گرفتاری کے بعد رہا ہو کر انہوں نے مقدمہ بنا لیا تھا۔ دوبارہ لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور جنرل باجوہ نے تو کہا تھا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے، لیکن باجوہ کے فیصلوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ دعویٰ بہت بڑا ہے 90%، اور ویسے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 80% پاکستان نہیں میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی آ کر آنکھیں اب جا کر نا ہوش ٹھکانے آئے ہیں، وہ ایک میسج دے رہے ہیں سیاستدانوں کو۔ وہ کہتے ہیں جی سیاسی آدمی ہوں، ہمیشہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے سیاسی آدمی، اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہم نے مذاکرات کیے تھے، لیکن پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ جی انتخابات جو ہے نا جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد ہونے چاہیے، اور بات ٹھیک تھی، بندیال کے ہوتے ہوئے انتخابات نہیں ہونے تھے، بندیال کے ہوتے ہوئے سلیکشن ہونا تھا۔ بندیال تو عمران خان کو لا کر بٹھا کر کرسی پر وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، ان کی گھر کی خواتین کی ویڈیو آڈیوز سب نے سنی ہے کہ یہ کم بخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے، اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو مارشل لا لگائے، اور بندیال کو کہیں کہ مداخلت کرے، ساری چیزیں منظر عام پر ہیں۔ تو خان صاحب ایک تو یہ کہ ان کے خیال میں سیاسی آدمی ہیں وہ، اور ان کو جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب میں آتا ہوں جو بڑی خبر ہے میرے پاس، وہ ہے انتخابات کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے وہ جو انتخابات کے ہاتھ دھو کر گنڈاسا لے کر انتخابات کے پیچھے پڑے ہوئے کامران خان صاحب کی طرف، انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا کہ انتخابات ملتوی کرنے چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی تو ان کو آئین پڑھائے، کوئی آئین پڑھانے والا نہیں ہے تو آئین کے مطابق ان کے خلاف کوئی کارروائی تو کرے۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا اور آئین توڑنے کے لیے اکسانے کا مقدمہ بنتا ہے ان کے اوپر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ الیکشن ملتوی کرنے ہوں گے، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ موجودہ حالات میں قومی سلامتی کمیٹی آج کے خصوصی اجلاس میں لاکھوں فوجیوں کو سرحدوں سے ہٹا کر گلی کوچوں میں لگانے کی اجازت دے۔ یعنی وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون نہ کریں، آپ انتخابات میں جو سیکیورٹی مانگی جا رہی ہے آئین اور قانون کے مطابق آپ وہ سیکیورٹی نہ دیں۔ اچھا، لاکھوں فوجیوں کو سرحدوں سے ہٹا کر گلی کوچوں میں لگانے کی اجازت دے۔ بڑی مشکل سے آج قوم میں مثالی اتحاد نظر آ رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اب ہم سرحدوں کی انتہائی کشیدہ صورتحال کے باوجود ہم اپنے فوجیوں سے کہیں کہ وہ غضب کے متنازعہ الیکشن میں متعارف سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہونے سے بچائیں 10 سال کی، یعنی وہ کہہ رہے الیکشن میں ہوگا تو گلی محلے میں لڑائیاں ہو جائیں گی اور فوج ادھر پڑ جائے گی اور ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہوگی۔ مطلب عجیب و غریب قسم کا نا ایک فوبیا میں مبتلا ہے جی، وہ کیمیکل لوچا نہیں ہوتا، کیمیکل لوچا ہے ان کے دماغ میں۔ اچھا، دہشت گردی کی فضا جاری ہے، دشمن پاکستان میں انتشار چاہتا ہے۔ SIFC کے تحت استحکام معیشت کی حوصلہ افزا پیش رفت کو تہس نہس کرنا چاہیے، یہ وقت نہیں کرنا چاہیے، تہس نہس نہیں کرنا چاہیے، یہ وقت نہیں کہ ہم ان الیکشن کی جانب جائیں جو ملک میں آج جاری مثالی ہم آہنگی، فوج کے ادارے اور صلاحیت پر فخر یا اعتماد کو اپنے ہاتھوں تتر بتر کر دے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتخابات روکنا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ ان کا نوٹس لے اور ان کے خلاف مقدمہ بنتا ہے فوج کو انتخابات سے روکنے کا۔ اب آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، میرے ویلاگ آنے تک آپ تک اس کی خبر آ چکی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا کل الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ روٹین سے ہٹ کر اجلاس تھا، اس میں تمام IGs، تمام چیف سیکرٹریز، DGMO اور سیکرٹری ڈیفینس اور دیگر حکام شریک تھے، اور اس میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
کہاں کہاں کتنی سیکیورٹی چاہیے، کتنے حساس ترین پولنگ اسٹیشنز ہوں گے، سندھ میں کتنی سیکیورٹی، پنجاب میں کتنی سیکیورٹی، بلوچستان کے معاملات کو کیسے دیکھا جائے گا، پی کے وہ جو حساس ایریاز ہیں وہاں کس طرح امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی، ان تمام معاملات کو فوکس کر کے، اور جو دفاعی ادارہ ہے ان کے جو افسران شریک ہوئے تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی الیکشن کمیشن کو، بلکہ یقین دہانی کیا کروانی، آرڈر الیکشن کمیشن کا، انہوں نے کہا کہ جناب جہاں جہاں جتنی سیکیورٹی چاہیے ہوگی ہم دیں گے، یعنی کامران خان صاحب اس نامراد حسرت کو جو ان کے دل میں ہے نا وہ ان کو کہیں دفن کر دیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، الیکشن ملتوی ہونے کی کوئی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کے بدخواہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اور آخر میں رضائیوں میں منہ دے کر روتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔